مجھے اور آپ کو خطرات میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج بھی یہ محافظین اور یہ محافظین دین میرے اور آپ کے اکابر زندہ ہیں اور ان کی قیادت میں ہم کو چلنا ہے. اور یہ جو کہیں بلا چوں چلا لبیک کہہ کر اس میں کسی طرح کی گفتگو اور کسی طرح کی اس میں تحقیق اور تفتیش کے بغیر اکابر کی آواز پر لبیک کہنا ہے. میرے دوستوں ایسا لگتا ہے کہ ہر زمانے میں مجدد ہوتے ہیں, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر اس زمانے کے حالات پر اس حالات کے ہر نسخے کے ذریعے میں الہام فرماتے ہیں. تو میرے دوستوں اس وقت حضرت دامت برکاتہ نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو تحریک چلائی ہے قومی اتحادی کی اور ہوا قسم کی فکریں لے کر میرے اور آپ کے یہ بزرگ چل رہے ہیں. میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ان کے صحت و عمر میں برکت عطا فرمائے. آج یہاں اس جلسے میں حضرت کی حاضری اس مدرسے کے لیے جامعہ کے لیے ہم سب کے لیے باعث عزت و شرف ہے. میرے دوستوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا روی نے کئی کی کتاب کے اندر فرمایا کہ میرے اور آپ کے اکابر کے نام تو الگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اکابر کو جن کا سلسلہ میں نے اوپر کر کے آپ کے سامنے سنایا, صحابہ سے لے کر میرے اور آپ کے اکابر تک ان سب کی خمیر کو اللہ تعالیٰ نے جو گوندا ہے وہ عناصر ثلاثہ سے گوندا ہے. 3 چیزیں ہیں جو تمام اکابر میں نام الگ ہے, شکلیں الگ ہیں, لیکن سارے اکابر کے اندر یہ 3 عنصر عناصر ثلاثہ اگر مشترک کے درجے میں مجھے اور آپ کو ملیں گی اور اسی کا حصہ ہماری زندگیوں میں بھی چاہیے اور اسی کی نقل میں اور اسی کے حصے میں میرے اور آپ کے لیے بھی کامیابی کا نسخہ ہے. میرے دوستوں مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اکابر کے اندر سب سے پہلے جو عنصر تھا وہ یہ کہ وہ علم و عمل کے پہاڑ تھے. دیوار علم و عمل یعنی ان کے علم کے سامنے اور ان کے عمل کے سامنے کوئی باطل ٹک نہیں سکتا تھا اور وہ چیلنج کے کرنے میں تھے. ڈاؤٹ کلیئر جسے کہتا تھا اپنے اندر کے صورت باطلہ ضالہ اور باطلی جتنے فتنے ہیں چاہے جتنی بھی طاقت ہو چھٹیوں کے اندر میرے اور آپ کے اکابر کی زندگیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ان طاقتوں کے باطل کو للکارا اور نمٹا اور پھر فرمایا کہ میرے اور آپ کے اکابر کے خمیر میں دوسرا عنصر جو تھا مولانا عبداللہ صاحب کا قول بھی فرماتے ہیں وہ میرے اور آپ کے اکابر کی زندگی صفات والی زندگی تھی اور صفات میں مجاہدہ, استغنا, تواضع اور اخلاص یہ 4 چیزیں ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اکابر میں بھر دیا تھا. دنیا ان کے پیروں میں آ رہی ہے لیکن وہ پیروں سے دنیا کو لاکھ مار رہے ہیں. ان کا استغنا کوئی مثال ہے اور ان کا اخلاص کوئی مثال ہے, ان کی تواضع کوئی مثال ہے اور ان کا مجاہدہ آپ دیکھیے. میرے دوستوں مجھے اور آپ کو خاص طور پر مولانا اکرام سے میری گزارش ہے ان اکابر کے اس قدر مشترک کا حصہ ہماری زندگی میں بھی چاہیے. آج کے اس معافیت کے دور میں قریب میں نے ایک مثال میں پڑھا کہ 40 سال پہلے حضرت ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث علیہ رحمہ جو ان کے اسر بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی تھے, سکران مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کی صاحبزادی سے مولانا حضرت صاحب نے نکاح ثانی بھی فرمایا تھا اور اپنی 2 بیٹیوں کو کے بعد نکلے حضرت ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح بھی دیا تھا. تو میرے دوستوں وہ حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ کے ساتھ میدان عرفات میں حج کے رکن میں موجود ہے. ڈاکٹر اختیار شیخ الحدیث علیہ رحمہ جو خود مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرست تھے ان سے کہتے ہیں کہ مولوی یوسف آج بھی چاہتا ہے کہ تم دعا کر دو اور حضرت کے خواص کا خلفاء کا ایک بڑا قافلہ جن میں سے بعض ابھی تک اس مجلس میں شرکت کرنے والے خواص اور حضرت کے خلفاء ان کے محترموں میں حیات ہیں. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی کے میں نے خود ہی اور معلوم کر کے اس واقعے کو سنا. مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیٹھ کر حضرت نے فرمایا کہ میرے سامنے
یہ الہامی دعا ہے اور مولوی یوسف نے آج امت کے نفس کی تشکیل کی ہے اور اس کے ساتھ اس نفس کا نسخہ علاج بھی بتایا ہے. تو مولانا عبدالحفیظ نے فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ حضرت اس سے پہلے بھی کئی اجتماعات میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرائی تھی اور آپ نے اس میں حیثیت سے سرپرست شرکت کروائی تھی. لیکن آج میں خاص کیفیت اور خاص داعیہ آپ پر کیوں بات جاری ہے تو حضرت شیخ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، تم نے غور نہیں کیا. آج مولوی یوسف نے دعا کے درمیان میں آگے پیچھے کے درمیان میں ان کلمات کو 3 مرتبہ بتایا تھا، ان کلمات کو 3 مرتبہ بتایا اور وہی امت کا مرض ہے اور وہی امت کا علاج ہے. اور پھر فرمایا مولوی یوسف نے الہامی طور پر 3 مرتبہ 40 سال سے زیادہ عرصے کہنے کا واقعہ ہے کہ دوستوں یہ میرے اور آپ کے اکابر، میرے دوستوں اپنے زمانے کے مجدد اور اپنے زمانے کے حضور اور اپنے زمانے کے قائد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قائد کو، مجدد کو اور حضور کو وہ زمانے وقت کے مطابق حالات پر اور نسخہ الہام فرماتے ہیں. آج حضرت دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. ساری دنیا حیرت میں ہے، دنیا کے سپر پاور سب سے بڑی صدر آتے ہیں اور اس ملک میں واپسی پر حضرت نے جو تحریک کا آغاز کیا وہی بات وہ بھی ہمارے ملک کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور یہاں سے واپسی کے بعد اپنے ملک کے وہی ٹھاؤ رکھتے ہو کر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب تک امن و امان نہیں قائم ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. مجھے ہندوستان میں مشاہدہ ہوا ہے کہ آپس میں مذہبی منافرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے اور یہ ملک کی ترقیات کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. میرے دوستوں حضرت یہی تو فرما رہے ہیں. بجائی کے اجلاس میں رات کے 11 بجے حضرت نے فرمایا ارے ہم تو کوئی باہر سے آئی ہوئی قوم نہیں ہے، ہم تو یہاں کے قدیم ترین قوم اور باشندے ہیں. ہماری قوم کے بارے میں کوئی، ہماری شہریت کے بارے میں کوئی شک بھی کرے تو اسے کوئی حق نہیں کرتا کہ وہ اس ملک میں رہے. حضرت نے جو بیداری کے ساتھ اس کی فرمایا کہ ہمارے حضور کا اس ملک میں اس وقت مسئلہ نہیں ہے، ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے، ہمارے حضور کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے. اور فرمایا کہ ہمارے باپ تو ایک تھے، یہ اور بات ہے. ایک بیٹے نے ہندو مذہب اختیار کر لیا، ایک بیٹے نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور ایک بیٹے نے دین اسلام کو اختیار کر لیا. ہمارے باپ تو ایک ہیں اور ہم کہیں کے باہر سے آئی ہوئی قوم نہیں ہے، ہم تو اس ملک کے باشندے ہیں. دوسرے دن ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم بڑی ہی خواہش اور تجربوں کے بعد سپر پاور امریکہ جاتے ہیں اور وہاں کے وائٹ ہاؤس کا رپورٹر زکریا فرنانڈیز ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. تو وہی جو رات میں حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا تھا ملک کے وزیر اعظم کی زبان سے وہ بات زبردستی میرے دوستوں اس حقیقت کا اظہار وہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا تو کیا پوچھنا، ہندوستانی مسلمان تو اس ملک کے قریب قریب باشندے ہیں اور وہ تو اس ملک کا حصہ. یہ بات رات حضرت نے فرمایا تھا اور ادھر صدر امریکہ وہی بات کہہ رہے ہیں اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم وہی بات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں کی حامی حضرت کے لیے اس وقت میں دستہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. تو میرے دوستوں یہ اکابر جب تک زندہ ہے یہ کبھی بھی جماعت پر ہاتھ ڈالے، یہ مدارس کے خلاف بل پاس کرے اور یہ جو ہے ہماری تحریکوں کے خلاف کچھ بھی کر ڈالے. لیکن یہ مسلمان آخری دم تک اس ملک میں جب تک رہے گا ہم اپنے اکابر کے اشراف کے نقش قدم پر اور یہ حفاظت دین کا یہ فریضہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ادا کریں گے. اسی کی یہ شکلیں ہیں اور اسی کی اکابر سرپرستی فرما رہے ہیں. مولانا عبداللہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اکابر کی زندگیاں صفات والی تھی، خاص طور پر مجاہدہ، خاص طور پر تواضع، خاص طور پر استغنا، خاص طور پر اخلاص. تو میرے دوستوں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات نقل پر جو ہے میں نقل کر کے بات پوری کر رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمٰن نے فرمایا مولوی عبدالحفیظ آج مولوی یوسف نے الہامی طور پر یہ نہیں کہا، تم نے غور نہیں کیا 3 مرتبہ ان کلمات کو اور مولانا مولوی یوسف نے دہرایا. اے اللہ مدارس میں، مراکز میں، خانقاہوں میں، جماعتوں میں، جمعیتوں
میرے دوستوں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے اکابر کا جو تیسرا عنصر تھا وہ ابھی مسلم پرسن لا بورڈ کے صدر مولانا سید ابوالحسن علیمی علیہ رحمہ کے ہر جگہ کے جانشین مولانا سید رابع حسنی صاحب نے 15 دن پہلے ایک پیغام امت کے لیے جاری فرمایا تھا۔ میں نے کہا اپنے اکابر کو اللہ تعالیٰ یہ انعام فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت مولانا رابع صاحب نے فرمایا اس وقت امت کے اندر عموم بلوا کے درجے میں عمومی اعتبار سے خودغرضی کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، خودغرضی کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے اکابر کے بارے میں مولانا عبداللہ صاحب کا خود علی قیامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اکابر اوپر سے نیچے تک الغیرت من الایمان کا مجسمہ، اور ان کے ربر صرف پوری دنیا کی اہمیت اور غیرت دوڑتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے اور آپ کے اکابر، آپ دیکھیے حضرت کی اس عمر میں اور اس ذوق کے ساتھ صبح کہیں رات کہیں، اور یہ ایک اہم مجمع کو حضرت اہم پیغام کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، اور ابھی یہاں ہیں، صبح دلی جائیں گے اور شام کو لکھنؤ پہنچیں گے، اور پرسوں اور کہیں اور، ترسوں کہیں اور، صبح کہیں اور، شام کہیں اور۔ تو میرے دوستوں، بس آج اس جلسے میں عہد کر کے جائیے کہ مجھے اور آپ کو دائیں بائیں اپنی آنکھوں کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب اور یہ سونے کی کڑی اور لڑی جب تک دنیا میں موجود ہے، ہم ان کے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہہ کر بلا سوچ چلا آگے بڑھیں گے، اور یہ مدارس سے دعوت و تبلیغ کی عظیم تحریک سے اور مجلس دعوت الحق کے اس مبارک فکر سے اور یہ مکاتب قرآنیہ کی تحریک سے اور یہ جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی خدمات کو حفاظت دین کے فریضے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ان علماء کا شمار اللہ تعالیٰ علماء ربانیین میں فرمائے، ان حفاظ کو اللہ تعالیٰ حافظ عمل بنائے، اور ہم سب کو دین کا پکا سچا محافظ اور داعی مخلص بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ حضرات جو استقبال میں لگے ہوئے ہیں وہ بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے مہمانوں کو اندر تک پہنچائے، سامنے بھی جگہ خالی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری تاریخ پر علم کے اور عمل کے ایک ایک نمونے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ جبال علم و عمل ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہماری خوشی میں اس وقت اضافہ ہوا کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر ملک و ملت کے قائد، مسلمانوں کے رہنما آج جناب محمد علی شبیر صاحب MLC تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور خدام مدرسہ کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ جامعہ کی اس حقیقی دعوت پر انہوں نے تشریف لا کر ہم سب کی ہمت افزائی فرمائی۔ میرے دوستوں، ان لڑکیوں کی زندگیوں کا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کر آنا یہ ان کے بڑے دم کی علامت ہے۔ میں ان کا استقبال کرتے ہوئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور یہاں تشریف فرما علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، آج کی اس مقدس محفل کے اندر ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع ملنا یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، کیونکہ آج جن حفاظ کو ہم دستار بندی کرنے جا رہے ہیں یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں بات کہی کہ کتاب قیامت تک رہے گی، نہ اس کتاب میں خبر کا اضافہ ہوگا نہ دیر کی کمی ہوگی، یہ قیامت تک یہ کتاب رہے گی۔ کس طرح رہے گی اس کی مثال آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس مدرسہ رحمانیہ سے 20 طلباء الحمدللہ حافظ قرآن بن کر جو اللہ جل جلالہ نے قرآن کا دعویٰ فرمایا تھا کہ اس کو علم کو
मैं महसूस रखूंगा, क़यामत तक रखूंगा। तो उसकी मिसाल हमारे सामने आ रही है। इन बच्चों के सीनों में अल्लाह जल्ले जलालहू ने कुरान मुक़द्दस को हिफाजत फरमाया है, तो महसूस कर दिया। तो मैं सबसे पहले उन तलबा को मुबारकबाद देता हूँ जो ने आज दुनिया की चमक धमक असली तालीम को छोड़कर दीन और दुनिया की तालीम को, आखिरत की तालीम को, जो सही तालीम है उसको उन्होंने चुना। और उनके साथ साथ उनके माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने आज की दुनिया में ऐसे बच्चे को, दीनी तालीम को, कुरान की तालीम को, दीन को आम करने के लिए, तबलीग करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को इस काम में लगाया। वरना ये बात कही जाती कि क्या करेंगे आलिम बनाकर, क्या करेंगे मुहाफिज बनाकर, दीन की तालीम से क्या मिलने वाला है। इस तरीके के सवाल करने वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना और जवाब के तौर पर मैं उन माँ बाप को खास तौर पर मैं दिल से गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये दीन को कायम करने के और दीन की हिफाजत के लिए उन बच्चों को उन्होंने कुरान की तालीम की तरफ, दीन की तालीम की तरफ उनको मुताबिक किया। और साथ ही साथ मस्जिद रहमानिया के बानी और मौलाना मुफ्ती रियाज साहब, उनके भाई अब्बास साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि 45 साल से लाख दुश्वारी के बावजूद, माली मसाइल के बावजूद कुरान की तालीम, दीन की तालीम का सिलसिला जारी है। और ये 45 साल से हजारों दुआ यहाँ से आपने कुरान, आलिम और